بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشد ڈاٹ میڈیا ایڈوائزر پنجاب ٹیچر یونین پنجاب۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں خالد جو سنگھڑا صاحب، جو چیئرمین ہیں اگیگا پنجاب کے اور ایپکا کے صدر ہیں پاکستان کے۔ اس کے ساتھ بشیر وڈائے صاحب ہیں جو پنجاب ٹیچر یونین پنجاب کے صدر ہیں۔ ڈاکٹر نواز انجم صاحب ہیں جو ڈسٹرکٹ منڈی بہدین کے پریزیڈنٹ ہیں۔ میں ان سے بات کرتا ہوں کہ ہمارے جو ملازمین ہیں، جو ہمارے اساتذہ ہیں پنجاب کے، وہ ڈسٹرب ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی کمیٹی بن گئی ہے اور ابھی تک ہمارے قائدین کی کمیٹی کیوں نہیں بنی؟ جی سنگھڑا صاحب جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انتہائی مشکور ہوں ارشد صاحب کا کہ ہمیشہ انہوں نے ملازمین کی آواز کو بلند کیا ہے اور انشاءاللہ یہ ملازمین کی آواز کو بلند کرتے رہیں گے۔ میں مشکور ہوں چودھری بشیر وڈائی صاحب کا، چودھری نواز انجم کندر صاحب کا، کہ ہمیشہ انہوں نے ملازمین کے لیے ایک اچھی جدوجہد کی ہے، ہمت کی ہے۔ انشاءاللہ جس طرح لوگ پہلے کہتے تھے کہ گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ نے خاموشی سے صرف بندے چھڑا لیے ہیں، تو اب سب کو پتہ چل گیا کہ گورنمنٹ کی سطح پر جو ہے اعلیٰ سطحی کمیٹی بن گئی ہے۔ آپ دیکھیں یہ کمیٹی معمولی نہیں، پوری گورنمنٹ اس کمیٹی کے اندر ہے، اور اب جو ہماری کمیٹی ہے وہ بھی انشاءاللہ جلد جو ہے بن جائے گی۔ ایک دو دن بعد انشاءاللہ میٹنگ آپ دیکھیں گے کہ ہماری مشترکہ میٹنگ ہوگی اور جو ہے انشاءاللہ معاملات کو سلجھایا جائے گا۔ جو وعدے وعید گورنمنٹ نے کیے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے جو اپنے ہی کیے ہوئے آرڈروں کو واپس لینا پڑا۔ آپ کو پتا کہ اعلیٰ عدلیہ سے فیصلہ آیا تھا، اس کے باوجود بھی گورنمنٹ ہاتھ دھرنے پر تلی ہوئی تھی۔ پھر بعد میں جو شخصیات میدان میں آئیں جنہوں نے مذاکرات کروائے، وہ معمولی شخصیات نہیں ہیں۔ گرنٹر بھی ہمارا جو ہے وہ بھی مضبوط سیاسی شخصیت ہے، اور اس سے پہلے جو گرنٹر تھے وہ بھی مضبوط ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ گورنمنٹ نے جو کمٹمنٹ کی اس پر پورا اترے گی۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی گورنمنٹ ادھر ادھر کی بات کرتی ہے یا گورنمنٹ کو یہ ہوتا ہے کہ ہم لالی پاپ دے دیں گے، یہ قطع نہیں ہوگا۔ اب جو ملازمین کا اکٹھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ تمام تنظیمیں ایک پلیٹ فارم پر آ چکی ہیں، اور مجھے تمام تنظیموں نے اس کی قیادت کی ذمہ داری سونپی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ابھی تک کوئی ایسی بات جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ پہلے بھی اگیگا نے آپ کو پتہ ہے کہ 25% لے کر دیا، تنخواہ جو بجٹ کے علاوہ لے کر دیا، 15% لے کر دیا، پھر پنجاب میں لڑائی کر کے ہم نے جو حاصل کیا، اس کے بعد سکیل ریوائز کر کے ملازمین کی جھولی میں ڈالے۔ جو لوگ کہتے تھے کہ ایک بھی جو ڈھاک ریلیو ہے وہ ضم نہیں ہوگا، الحمدللہ 5 ڈھاک ریلیو ضم ہوا اور اس پر 15% ملا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد بھی ملازمین نے اسلام آباد میں جدوجہد کی، اور جو ہے جو 15 سے 20% تھا الحمدللہ 30 سے 35% ہوا، اور پینشن جو ہے وہ 17.5%۔ پھر پنجاب میں ہمیں لڑائی لڑنی پڑی۔ تو انشاءاللہ اگیگا کا جو پلیٹ فارم ہے، تمام ملازمین آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس ہے، یہ انشاءاللہ ملازمین کے لیے ہمیشہ جدوجہد کرتا رہے اور کرتا رہے گا۔ کسی بھی مائی کے لال کی یہ پوزیشن نہیں ہے کہ ہمارے مطالبات جو ہے ان کو منظور نہ کیا جائے۔ کیوں؟ ہمارے مطالبات انتہائی پازیٹیو ہیں، صحیح ہیں۔ یہ ہم مستقل ملازمین کی لڑائی لڑ رہے ہیں جن کے ساتھ گورنمنٹ کا باقاعدہ معاہدہ ہے، اور لیو اینڈ کیشمنٹ گورنمنٹ کا حق، ملازمین کا حق ہے، پینشن گریجویٹی ملازمین کا حق ہے، اور سکول جو پرائیویٹ کرنے جا رہے تھے، یہ وہ سکول ہیں جہاں پر مزدور کا بچہ پڑھتا ہے، ریڈی والے کا بچہ پڑھتا ہے، کمزور لوگوں کے بچے پڑھتے ہیں۔ تو یہ اگر بند ہوں گے یا این جی اوز کو دے دیے جائیں گے تو یہ پنجاب میں ایجوکیشن کی بربادی ہے۔ آپ نے جس بورڈ میں بھی ٹاپ کیا، آپ کو پتا ہے کوئی روٹیاں لگانے والا مزدور ہے، کوئی بیچارہ رات کو مزدوری کرتا ہے، دن کو پڑھتا ہے، وہ لوگ ٹاپ کر رہے ہیں بورڈ کے اندر۔ دوسرا میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ دانش سکول جو اتنا بڑا پیسہ برباد کیا گیا، اس وقت بھی بڑے لالی پاپ دیے گئے کہ دانش سکول یہ کر دیں گے، الحمدللہ میرے گورنمنٹ کے سکول کا رزلٹ بورڈوں کے اندر دانش سکولوں سے بہت بہتر ہے، اور اب تو سکولوں کا معیار بھی الحمدللہ بہت بہتر ہو چکا ہے۔ لیکن گورنمنٹ کے ساتھ ایک انتہائی افسوس کے ساتھ کہ گورنمنٹ جو ہے سکولوں کے اندر ٹیچر نہیں مہیا کر رہی، چوکیدار نہیں مہیا کر رہی، کلاس 4 نہیں مہیا کر رہی، جو کہ بنیادی ضرورت ہے۔ سکولوں کے اندر چوریاں ہو رہی ہیں، ڈاکے پڑ رہے ہیں،
ہمارے جو وہ اپنا الیکٹریسٹی کی جو ہماری پلیٹیں ہیں وہ چوری ہو رہی ہیں، لیکن وہاں پر کوئی ملازم رکھوالی کے لیے نہیں ہے۔ ٹیچر، میں نے لاہور کے اسکولوں کا وزٹ کیا، بھی وزیر اعلیٰ صاحب ماڈل ٹاؤن میں گئے، ٹاٹوں پر لوگ پڑھ رہے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور وہ سیکرٹری صاحب کو کہہ رہے ہیں پیسے تو وزیر اعلیٰ نے ریلیو کرنے ہیں اور تو کسی نے نہیں کرنے، تو یہ نہ پیسہ دیتے ہیں، نہ فنڈ دیتے ہیں، نہ کچھ قسم کی سہولت دیتے ہیں، کہتے ہیں رزلٹ۔ اس کے باوجود بھی الحمدللہ ہمارے اساتذہ نے محنت کر کے رزلٹ بہت اچھا دیا ہے، ہمیشہ بورڈ سے اباؤ رزلٹ دیا ہے۔ میرے ساتھ چودھری بشیر صاحب بیٹھے ہیں، ان کا جو ایم بی اسکول منڈی بہاؤالدین ہے وہ بورڈ سے بہت اباؤ رزلٹ ہے، میرے خیال میں 92% تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے دوست جو ہے یہ صرف یہ نہیں کہ قیادت کرتے ہیں، یہ اپنے اداروں کے اندر کام بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں۔ کل ہمارا ایک ٹیچر ریٹائر ہوا ہے تو مجھے وہ بتا رہے تھے کہ ریاضی کا بہت اچھا ٹیچر ہے۔ تو یہ ہمارے دوست جو ہے صرف یہ نہیں کہ ہم حق مانتے ہیں، ہم جو ہے پہلے ملازمت کرتے ہیں، اپنا جو ہے فرائض کی انجام دہی کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم حق کی طرف آتے ہیں۔ الحمدللہ پینشن گریجویٹی ملازمین کا حق ہے، لیو اینڈ کیشمنٹ ملازمین کا حق ہے۔ یہ پرائیویٹ ادارے انشاءاللہ نہ ہوں گے، نہ ہونے دیں گے۔ یہ غریب لوگوں کا ساتھ ہے، ان کا دفاع اگیگا کے پلیٹ فارم سے ہر صورت میں کیا جائے گا اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ جی جوید سنگھڑا صاحب، جس طرح آپ نے ایف آئی آریں لاہور میں درج ہوئی تھی وہ تو ختم ہو گئی اور لوگ جو ہیں جیلوں سے رہا ہو گئے، لیکن مختلف اضلاع کے اندر ہمارے اساتذہ پہ، ہمارے ملازمین پہ جو ایف آئی آریں درج ہوئی تھی، کیا وہ ختم ہو گئی ہیں یا ہمارے جو ملازمین جو ہیں، وہ ٹیچر جو ہیں، وہ طریقے بھگتیں گے اور وہ اس کا سامنا کریں گے؟ انشاءاللہ ایک جو آئی جی صاحب سے بات چیت چل رہی ہے، انشاءاللہ چیف سیکرٹری صاحب بھی اپنا لیٹر جاری کریں گے، اور جو ہے یہ تمام اضلاع سے بیدار۔ آپ کو پتا کہ گورنمنٹ کے کاموں میں سستی بہت ہے، تو یہی تو ہماری جدوجہد ہے کہ جو کام کرنا ہے ان کو فوری طور پر کیا جائے، اور اس پر جو ہے اخراجات بھی پھر زیادہ آتے ہیں، خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ جو وعدہ کیا گیا تھا کہ پورے اضلاع کے اندر جو ہے یہ انتقامی کارروائی کوئی نہیں ہوگی، کوئی کسی کا شوکاز نوٹس ہے وہ فوری طور پر واپس ہوگا، ایف آئی آریں فوری طور پر واپس ہوگی، تو انشاءاللہ میں گورنمنٹ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کو فوری طور پر واپس لیا جائے۔ جو آپ نے ہمارے ساتھ بات چیت کی ہے، جو ہمارے ساتھ آپ نے وعدہ کیا ہے، اس کو فوری طور پر پورا کیا جائے، نہیں تو پھر ہم انشاءاللہ وعدے پورا کروانا جانتے ہیں۔ ہم نے کبھی فاؤل کھیلا ہے، نہ ہم کھیلیں گے، نہ کسی کو کھیلنے دیں گے۔ یہ تحریک کو معمولی چیز نہیں ہے، یہ تحریک اب ہر گھر میں بن چکی ہے۔ ہمارا کوئی سیاسی لینا دینا نہیں ہے، ہمارا کوئی ہم نے کوئی وزارت اعلیٰ نہیں لینی، ہم نے کوئی ایم پی ایم این اے نہیں بننا، ہم نے کوئی، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جس کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے وہی ایم این اے بنے گا، وہی ایم پی اے بنے گا، کیونکہ یہ 15.5 لاکھ ملازمین نہیں، یہ 15.5 لاکھ گھرانوں کا سوال ہے، اور 15.5 لاکھ گھرانے ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کا دفاع کرنا، ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہمارا کام ہے۔ انشاءاللہ ہم لڑ رہے ہیں، نہ ہم، میں نے پہلے بھی کہا کہ فاؤل کھیلتے ہیں، نہ کھیلنے دیں گے۔ گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ پازیٹیو بات کی تو ہم نے بھی پازیٹیو بات کر دی ہے۔ اگر گورنمنٹ نیگیٹو جیسے چل رہی تھی، نیگیٹو چلتی تو ہماری بھی تحریک آگے جاتی، لیکن اگلے طرف جو ہے یہ تحریک نہ رکنے والی تھی، نہ رکے گی انشاءاللہ۔ یہ تحریک انتہائی اہم ہے، یہ بنیادی سطح پر پہنچ۔ ڈر یہ تھا کہ کچھ سیاسی پارٹیاں، کچھ ایسے عناصر نہ بیچ میں شامل ہو جائیں جو ان کو جو ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے یا اپنے سیاسی عزائم کے لیے نہ استعمال کریں۔ اسی لیے میں نے گورنمنٹ سے کہا تھا کہ اب آپ کو ہمارے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، اور پھر جو ہمارے ادارے الحمدللہ میدان میں آئے اور انہوں نے ہمارے ساتھ جو اچھا ایک ہمارے ساتھ جو بیٹھ کر جو اچھی ایک بات چیت کی، اچھا معاہدہ کیا، ہم ان کو سلام کرتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی نہ ریاست سے ہمارا کوئی ٹکرانے کا، ہم تو ریاست کے تحفظ کے لیے نکلتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ 9 مئی کے بعد سب سے پہلے ملازمین نے ریاست کا ساتھ دیا ہے، اور اس کے بعد بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریاست کے ساتھ ہم کھڑے ہیں تو ریاست قائم ہے۔ اگر ملازمین ریاست کے ساتھ ہی نہ ہوں تو پھر ریاست کیسے چلے؟ یہ ریاست ہم نے مضبوط کرنی ہے۔ ہمارا صرف ایک ہی ماٹو ہے کہ ہم نے اداروں کا تحفظ کرنا ہے اور اداروں کے اندر کام کرنے والے ملازمین کا تحفظ کرنا ہے، ایک ہی ہمارا نعرہ ہے، اور انشاءاللہ یہ
अदारे मजबूत हैं, ये रियासत मजबूत है, तो हम सब मजबूत हैं। और इंशाल्लाह इसमें कोई दरार नहीं आएगी, रियासत भी मजबूत रहेगी, अदारे भी मजबूत रहेंगे और उसमें काम करने वाले मुलाजमीन भी मजबूत रहेंगे। जी, मेरे साथ बशीर वड़ैच साहब है। आप वड़ैच साहब जेल में थे, आपके मुख्तलिफ इजला में आपके तंजीमी जो अहदेदार थे, उन्होंने, मैं समझता हूँ, बहुत अच्छा वर्क किया। उन्होंने पूरे पंजाब को बंद कर के रख दिया। क्या आप उनके लिए आपके क्या अल्फाज हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो पंजाब के तमाम जो असातिज़ा हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन असातिज़ा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो बड़ी तादाद में इस तहरीक में बाहर आई हैं अपना हक़ लेने के लिए। तो अब कोई, जिस तरह संगेड़ा साहब ने कहा कि अब कोई वजह नहीं कि हमारी तहरीक जो है इसको सबूताज किया जाए या इससे जो वादे किए गए हैं उनसे पीछे हटा जाए। तो इंशाल्लाह हमारी तहरीक जो है वो जायज़ है, हक़ पे है हम, और हक़ पे जो होता है उसकी अल्लाह भी मदद करता है। इंशाल्लाह तहरीक हमारी कामयाबी की तरफ गामज़ान है और कामयाब होगी। जो शरारती लोग मुख्तलिफ पोस्टें लगा कर डिसआर्ट करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप जितनी आपकी औकात है उतनी औकात में रहें और ऐसी दिल दुखाने वाली पोस्टें जो हैं वो लगाने से गुरेज करें। ये तहरीक कोई मजाक नहीं, ये बड़ी संजीदा तहरीक है और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से कामयाबी आपको नज़र आ रही है और आइंदा भी आप कामयाबी देखेंगे। हम किसी सूरत भी ना बिकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना डरने वाले हैं। हम इंशाल्लाह अपने असातिज़ा के हकूक़ की हिफाजत करेंगे जब तक जान में जान है। इनके लिए आपकी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। जी, छोड़ दे। वड़ैच साहब का कहना है, संगेड़ा साहब का कहना है कि हम मुलाजमीन के जो हकूक़ हैं उनके लिए ना तो डरने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं। और इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है, मुलाजमीन जो हैं वो सब्र से काम लें। इंशाल्लाह ये जो हमारे मुतालबात जो हैं वो हल करवा के हम दाम लेंगे इंशाल्लाह। अगीगा जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।